بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اقسام کے سلسلہ میں تین قسموں کا تذکرہ گزشتہ درسوں میں ہو چکا ہے۔ شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا شریک سمجھنا۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الدعا، یعنی اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے، یہ شرک فی الدعا ہے۔ اور شرک کی تیسری قسم ہے شرک مالی، شرک فعلی یا شرک بالمال۔ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا، اللہ کے سوا کسی کے نام کی منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، یہ ہوگا شرک بالمال۔ یہ شرک فی الدعا اور شرک مالی، یہ دونوں شرک اس عقیدے سے پھوٹتے ہیں کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، اور جس کے نام کی نظر نیاز منت میں دے رہا ہوں، وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ اس عقیدے سے یہ دونوں شرک پھوٹتے ہیں۔ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ شرک کی چوتھی قسم ہے اور اس کا نام ہے شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی المال اور شرک فی العلم، یعنی اللہ کے سوا
کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مجھے غائبانہ دیکھتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے اور میں اس سے چھپ نہیں سکتا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی العلم۔ دیکھیں، اگر غیر اللہ کو پکارنے والے کا اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینے والے کا اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکاریں نہیں سنتا، اس کو میرے پکارنے کا علم کوئی نہیں، اور اس کو میری نظر نیاز منت چڑھاوے کا پتہ نہیں ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو تو پھر پکارے کیوں؟ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو میری نظر و نیاز کا پتہ کوئی نہیں تو نظر و نیاز دے کیوں؟ لہذا یہ دونوں شرک، شرک فی الدعا اور شرک فی المال، یعنی غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کے نام کے وظیفے پڑھنا، ان کے نام کی دعائیاں دینا، انہیں مصیبتوں میں پکارنا اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، ان کی منتیں ماننا اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، یہ دونوں عقیدے شرکیہ اس تیسرے عقیدے سے پھوٹتے ہیں کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہے۔ یہ بنیاد ہے شرک کے پھوٹنے کی۔ اسی لیے توجہ کیجئے، اسی لیے قرآن پاک نے انداز بدل بدل کے اور دلائل بدل بدل کے قرآن پاک نے مختلف صورتوں میں اور مختلف جگہوں پہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کے لوگوں، عالم الغیب صرف میں ہوں۔ اس کو پھیر پھیر کے اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ نظریہ بٹھانے کی اللہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ غیب کا علم رکھنے والا، ظاہر اور باطن کو جاننے والا، یہ صرف میں ہوں۔ کسی جگہ پہ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ کسی جگہ پہ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ کسی جگہ پہ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک تو ہی ہے غیبوں کا جاننے والا۔ اور کسی جگہ پہ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں تم سے غائب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ علماء حضرات دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے جی، اس سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی کوئی نہ، تو پھر اللہ کیسے عالم الغیب ہوا؟ ذہن میں رکھیے عالم الغیب والشہادہ، جو اے مخلوق کے لوگوں، اے لوگوں، جو چیزیں تم سے غائب ہیں اور جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں میں سب کو برابر جانتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ یہاں عالم الغیب اللہ کس حساب سے ہے؟ جو چیزیں کس سے غائب ہیں؟ ما غاب من الناس، ما غاب عن الناس، جو چیزیں لوگوں سے غائب ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ کسی جگہ پہ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کسی جگہ پہ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، یعنی اللہ نے انداز بدل بدل کے اور دلائل بدل بدل کے کسی جگہ پہ علام الغیوب،
کسی جگہ پہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کسی جگہ پہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کسی جگہ پہ عالم الغیب والشہادہ، کسی جگہ پہ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، یعنی مختلف انداز اختیار کر کے اللہ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، ذرے سے لے کر آفتاب تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک اور زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک اور پستیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک اور حشرات الارض سے لے کر حاملین عرش تک اور ما تحت الثری سے لے کر ثریا تک اور عدم سے لے کر وجود تک اور نیز سے لے کر ہست تک اور ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کو میں جانتا ہوں، میرے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ازل میں کیا ہوتا رہا، ابد میں کیا ہوگا، عدم میں کیا ہوتا رہا، وجود میں آ کے کیا ہوگا، جب چیز نیز تھی تو کیا تھا، جب ہست ہو گئی تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ذرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر اس کی ایک مثال دیتے ہوئے لکھا ہے، انہوں نے کہا انسان کیا ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، سمندر کیا ہے، ثریا کیا ہے، ما تحت الثری کیا ہے، حشرات الارض کیا ہیں، حاملین عرش کیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں اگر کوئی ریت کا ایک ذرہ جو طوفان نوح میں بچ گیا تھا، جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور ان کی کشتی پانی پہ چلنے لگی، ریت کا ایک ذرہ اور مٹی کا ایک ذرہ اس طوفان نوح میں باقی رہ گیا جب پانی خشک ہو گیا۔ امام راضی کہتے ہیں پھر ہوا چلی اور جھکڑ چلا اور جھکڑ نے اس ذرے کو اٹھایا اور کسی درخت کے پتے پہ لا کے ڈال دیا، کتنی مدت اس درخت کے پتے پر وہ ذرہ پڑا رہا، پھر بارش برسنے لگی اور اس بارش کے قطروں نے اس ذرے کو اس پتے سے ہٹا دیا اور پھر زمین پہ گرایا، پھر زمین کا پانی چلنے لگا اور اس نے اس ذرے کو کسی سمندر میں جا کے ڈال دیا اور سمندر پھر چلنے لگا، سمندر نے پھر اسے صحرا پہ ڈال دیا اور صحرا نے پھر اس ذرے کو اڑایا، کسی مکان پہ ڈال دیا، مکان سے نکلا تو کسی چھت پہ ڈال دیا۔ امام راضی نے کہا حضرت نوح کے زمانے کے طوفان کا مٹی کا ایک ذرہ جو اس وقت موجود تھا، اگر آج بھی وہ دنیا میں موجود ہے اللہ اس کو بھی بہتر جانتا، وہ کہاں رہا، کس جگہ رہا، اس نے کتنی حالتیں تبدیل کی ہیں، اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوق سے پہلے ہو چکا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ مخلوقات کے پیچھے ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ قرآن اہل علم نے کہا عالم ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے سب کی حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اس مسئلے پر اللہ نے بہت زیادہ زور دیا۔ غالباً اللہ دو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے میرے خیال میں، ایک تو یقیناً یہی بات ہے، دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے۔ اللہ اس بات کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ایک بات تو یہ اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور لوگوں مصیبتوں میں پکارو تو صرف مجھے پکارو، اور لوگوں دعائیاں دو تو صرف میرے نام کی دو، اور لوگوں دعائیں مانگو تو صرف میرے دربار میں مانگو، اور لوگوں مصیبتوں میں تکلیفوں میں پکارو تو مجھے پکارو، اس لیے کہ جو زبان سے تو الفاظ ادا کرتا ہے وہ تو رہے اپنی جگہ پہ، میں تیرے دلوں کی دھڑکنیں بہتر جانتا ہوں، میں تیرے دل کے راز جانتا ہوں، میں تیرے دل کے بھید جانتا ہوں، میں سر سے واقف ہوں، لہذا مجھے پکارو، میرے نام کی نظر و نیاز دو، میں تیرے حالات سے واقف ہوں۔ ایک بات تو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے، اور دوسری بات اللہ یہ بتانا چاہتے تھے اور کلمہ پڑھنے والے میری ذات سے ڈرا کر، اگر تو چھپ کے بھی گناہ کرنا چاہتا ہے میں وہاں بھی تجھے دیکھتا ہوں۔ اللہ یہ اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ظاہر تو گناہ نہیں کرتا، لیکن بند کمروں میں جا کے جب تو گناہ کرنے لگتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو میرے نظروں سے چھپ گیا ہے؟ نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ، یعلم السر
اخفا یعلم السر و اخفا، اس کا معنی میں نے کئی دفعہ کیا، اور ہر دفعہ بندہ معنی کرتا ہے تو نیا سرور آتا ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہوا، اللہ کی کتاب جو ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے میرے بندے اگر تو زور سے بات کرے، اگر تو زور سے بات کرے، تو مجھے بلند آواز سے پکارے تو برابر ہے۔ کیوں؟ انہو یعلم السر و اخفا، اللہ تعالیٰ تو راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ مخفی چیز۔ اخفا کا کیا معنی ہے؟ راز سے بھی زیادہ پوشیدہ، راز سے بھی زیادہ مخفی، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ راز تو وہ ہوا جو بندے کے دل میں آیا اور ابھی زبان پہ نہیں آیا، زبان پہ آ گیا تو وہ راز راز نہ رہا، دوسرے کو بھی پتا چل گیا۔ راز وہ ہوتا ہے جو بندے کو خود پتا ہو اور کسی کو بھی پتا نہ ہو، ابھی تک دل کے اندر ہو، ابھی تک وہ بات زبان پہ نہیں آئی، اس کو عربی میں سر کہتے ہیں، ہماری زبان میں راز کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں اس کو بھید کہہ دیتے ہیں۔ سر، راز اور بھید جو بندے کے دل میں ہو اور زبان پہ نہ آئے، مولا یہ تو راز ہو گیا۔ یہ اخفا کیا ہے؟ راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز، راز سے بھی زیادہ مخفی چیز جس کو تو جانتا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا راز وہ ہوتا ہے جو تیرے دل کے اندر آ گیا، تجھے اس کا پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، اور پھر یا مجھے پتا ہے یا تجھے پتا ہے، یہ سر ہو گیا، یہ راز ہو گیا۔ اور راز سے بھی مخفی چیز یہ ہے، وہ راز، وہ بھید، وہ سر، وہ راز جو آج تیرے دل میں نہیں آیا، 10 سال کے بعد آئے گا، 15 سال کے بعد آئے گا، 20 سال کے بعد آئے گا، 50 سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا۔ وہ بھید جو ابھی تک تیرے دل میں نہیں آیا، بعد میں تیرے دل کے اندر آئے گا، میں اس کو بھی اب جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، میں بھید بھی جانتا ہوں، بھید سے زیادہ مخفی کوئی چیز ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے انداز بدل بدل کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، عالم الغیب ہے تو صرف اللہ ہے، تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے تو صرف اللہ ہے۔ چنانچہ دیکھیے ایک جگہ، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس چیز کو بیان کرنے لگے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 386، تھوڑا سا آگے جائیے جی۔ سورت کا نام ہے سورت سبا جی۔ صفحہ نمبر ہے 386۔ صفحہ نمبر 386، 22واں پارہ ہے جی، اور سورت سبا، اور سورت سبا کی آیت نمبر 2 جی، آیت نمبر 2 ہے جی، مل گیا جی۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، کیسا انداز ہے سمجھانے کا۔ میں نے کہا نا کہ اللہ ہر جگہ پہ انداز بدل دیتے ہیں اپنے علم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں عجیب انداز اپنا لیا اللہ نے۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں انہیں میں جانتا ہوں۔ اب زمین میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ مردے، بیج، پانی، یہ چیزیں زمین میں اندر جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں انہیں جانتا ہوں، وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ زمین سے کیا نکلتا ہے؟ اناج، فصلیں، نباتات، پانی، معدنیات، خزانے، یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ اور اناج باہر نکلا، کونپلیں باہر نکل آئیں، بیج کا سینہ چیر دیا، ایک دانے کو پہلے ایک کونپل میں، پھر کونپل کو پھوڑ کے ایک دانے کے 700 دانے۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ چیزیں زمین کے اندر اترتی ہیں، وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے باہر نکلتی ہیں، وما ینزل من السماء،
میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو آسمان سے اترتی ہیں. ملائکہ ہو گئے، اپنے وقت پہ وحی ہو گئی، کتابیں ہو گئیں، ملائکہ ہو گئے. آسمان کا معنی اگر اوپر کا کر لیں، ہر چیز جو سر کے اوپر ہو، عربی میں اس کو سما کہتے ہیں. تو پھر بارش ہو گئی، اولے ہو گئے، برف ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بارش برستی ہیں، اولے گرتے ہیں، برف پڑتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، وحی اترتی ہے، کتابیں اترتی ہیں، ہر چیز کو جانتا ہوں. وما یارج فیہا، اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں. جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں، کیا فرشتے اترے، پھر فرشتے آسمان پہ چڑھ گئے. ما یارجو، جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں، کیا انسان کے اعمال سارے کس طرف جاتے ہیں؟ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، سارے کے سارے طیب کلمے میری طرف چڑھتے ہیں. یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک پر عمل پیش ہوتے ہیں. صبح و شام نبی پاک پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی. سب سے پہلے یہ شیعوں نے روایت گھڑی اصول کافی میں کہ اعمال جو ہیں وہ ہمارے اماموں پہ پیش ہوتے ہیں، ہمارے 12 اماموں پہ پیش ہوتے ہیں. پہلے انہوں نے روایت گھڑی، پھر خیر سے ہمارے سنیوں نے گھڑی کہ نبی پاک پہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ پہلے شیعوں نے گھڑی، بھئی ہمارے 12 اماموں پہ پیش ہوتے ہیں. انہوں نے گھڑی کہ نبی پاک پہ اعمال پیش ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اعمال کرتے کس کے لیے ہو؟ تو پھر پیش کس پر ہونے ہیں؟ کرتے اللہ کے لیے ہیں، پیش نبی پاک پہ ہوتے ہیں. عقل نو ہاتھ مارو، قطری علماء کو کیا ہوگے؟ تماشا بنا دیا علماء. نبی پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں، نبی پاک پر اعمال پیش ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمے طیب. قرآن دیکھو، قرآن دیکھو. پھر سورت ہود میں اللہ نے فرمایا، یہ سورت ہود میرے سامنے ہے اور سورت ہود کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں للہ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی. کیا مطلب؟ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یرجع، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. الامر کلہ، الامر سارے کے سارے معاملے، سارے کے سارے کام کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ وما یارج فیہا، اور جو چیزیں آسمان میں چڑھتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. وَهُوَ الرَّحِيمُ، اور وہ ہے رحم کرنے والا. الغفور، بخشنے والا. اب آگے جائیے، آگے اللہ نے ایک اور انداز اپنا لیا ہے، لیکن درمیان میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا. قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر. قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر. لا تأتینا الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا، مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے یوں ہی یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا. کہتے ہیں کافر لا تأتینا الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی. کل، دے جواب میرے پیغمبر. اب نبی پاک کی زبان سے جواب دلوایا اور بڑا خوبصورت جواب دلوایا. بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھ کے، بڑا خوبصورت جواب ہے. دے میرے پیغمبر جواب. بلا، کیوں نہیں آئے گی؟ تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، مجھے میرے رب کی قسم ہے ضرور آئے گی. وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، مجھے میرے رب کی قسم ہے. دے جواب میرے پیغمبر، قسم اٹھا کے ان کو یقین دلا. دے جواب میرے پیغمبر، کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، مجھے میرے رب کی قسم ہے. لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور آئے گی. عالم الغیب، میرا رب وہ ہے جو عالم الغیب بھی ہے. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب، جس رب کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ رب عالم الغیب ہے. یعزب عنہ مثقال ذرۃ، لا یعزب لا یغیب، کیا میں نہ کریں گے؟ نہیں غائب. عنہ، اس اللہ سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض،
فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور زمین میں، اللہ سے کوئی غیب نہیں، مثقال ذرۃ، کرو میں نے اپنی زبان سے کہو، آگے جو لفظ آ رہا ہے اس سے بھی عجیب ہے، ایک ذرہ برابر، ایک ذرہ برابر اللہ سے آسمانوں میں زمین میں کوئی چیز غائب نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا اصغر من ذالک، اور ذرہ تو پھر کچھ بڑا ہوتا ہے، ذرے سے بھی کم چیز، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی کم اس ذرے سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی اس ذرے سے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ساری باتیں علم الہی میں موجود ہیں، ہمارے پاس ہے ان کا علم۔ ایک ذرہ آسمانوں میں اور زمین میں ایسا نہیں جس کو ہم نہ جانتے ہوں۔ اب اللہ نے انداز بدل کے لوگوں کو بتایا، لوگوں عالم الغیب ہوں تو صرف میں ہوں۔ ایک اور جگہ دیکھیے، اس میں ایک اور انداز اپنایا گیا، صفحہ نمبر 372 ہے جی، تھوڑا سا پیچھے آئیں جی، اور سورت کا نام سورت لقمان ہے جی، سورت لقمان ہے۔ سورت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں جی۔ پہلی نصیحت، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کو۔ کون؟ حضرت لقمان۔ پھر اللہ کا حق بتایا نا، تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے لقمان تو اپنے بیٹے کو میرا حق بتا رہا ہے، چل میں تیرے بیٹے کو تیرا حق بتا دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے درمیان میں تھوڑی سی بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کر دی۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہوں نے بڑی مصیبتوں کے ساتھ تمہیں پالا اور پوسا ہے، ان کے احسانوں کا بدلہ تم اتار نہیں سکتے ہو۔ درمیان میں اللہ نے بات کی، پھر حضرت لقمان کی بات شروع ہو گئی۔ حضرت لقمان کہتے ہیں، آیت نمبر ہے جی 16، سورت لقمان کی آیت نمبر 16 ہے جی، آخر میں 3 سطروں پہ آ جائیے جی۔ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مسکال حبت من خردل، ان تکو اگر ہو تیرا عمل، اگر ہو تیرا عمل نیک یا بد، کسی قسم کا عمل ہو تیرا، انہا ان تکو بے شک اگر تیرا عمل ہو، مسکال حبت من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تیرا کوئی عمل ہو، اور رائی کا دانہ جو ہے فتکن فی صخرۃ، وہ رائی کا دانہ ہو کسی پتھر میں، وہ رائی کا دانہ ہو، وہ تیرا عمل، وہ تیرا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ دانہ ہو کسی پتھر میں، او فی السماوات، یا وہ رائی کا دانہ ہو آسمانوں میں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں وہ رائی کا ایک دانہ پتھر جیسی سخت چیز میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں جیسی دور چیز میں ہو، او فی الارض، یا زمین جیسی اندھیری چیز میں ہو۔ 3 چیزیں گن دی، پتھر 1، آسمان 2، زمین 3۔ مطلب کیا ہے؟ وہ رائی کا دانہ پتھر جیسی سخت چیز میں ہو، آسمان جیسی دور چیز میں ہو، یا زمین جیسی اندھیری چیز میں ہو، یا تے بے اللہ ہو، اللہ اس ذرے کو بھی قیامت کے دن تیرے سامنے لا کے کھڑا کرے، یا تے بے اللہ اس ذرے کو سامنے لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، لوگوں کے اعمال سے خبردار بھی۔ اللہ نے انداز بدل بدل کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اوے لوگوں عالم الغیب ہوں تو صرف میں ہوں، لہذا غائبانہ پکار بھی میری کرو اور نظر و نیاز بھی میرے نام۔ اب میں کتنی باتیں گنتا چلا جاؤں؟ اگر یہ گنتا چلا جاؤں گا تو پھر یہ تو بڑی لمبی ایک بحث ہوتی چلی جائے گی، اصل مقصد سے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ صرف ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا منفی رنگ، اللہ نے دونوں رنگ اپنائے ہیں، مثبت بھی اور
منفی بھی. لیکن جب تک منفی رنگ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک مسئلہ نکھرے گا بھی نہیں. یہی سورۃ لقمان ہے جی. اگلے ورق پہ چلیے جی, صفحہ 374 جی, صرف ایک ورق پرت لیجئے جی, 374 جی, اور آخری آیت ہے جی سورۃ لقمان کی, بالکل نیچے صفحے کے آ جائیے جی. سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے جی, ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہی اتارتا ہے بارش کو, اس کے سوا بارش کے اترنے کا علم کسی کو نہیں. کون سے دن آئے گی, سا سیکنڈ ہوگا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا. کتنے قطرے گریں گے, کتنے قطرے گریں گے, اس کے ساتھ اولے بھی پڑیں گے یا اولے ساتھ نہیں پڑیں گے. پھر بارش مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی. اس بارش کا کلی, محیط, مفصل, تفصیلی اور کامل علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. یہ سمجھ لیجئے, مت کہ آپ کے ذہن میں آئے جی محکمہ موسمیات والے نہیں بتا دیتے بارش کب آتی کا یہ اصول نہیں ٹوٹ رہا ہے. بارش کون سے منٹ کے کون سے سیکنڈ پہ زمین پہ اترے گی, کتنے قطرے اتریں گے, اس میں اولے ہوں گے, اولوں کی تعداد کیا ہوگی, کتنی دیر, کتنے منٹ, کتنے سیکنڈ برستی رہے گی, وہ مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی. یہ کلی اور محیط بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کا کلی اور محیط علم. یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, نہ, صرف اتنا نہیں بھئی لڑکا ہے یا لڑکی, مذکر ہے یا مؤنث, صرف اتنا جانتا ہے, نہ, بلکہ جاننے کا مطلب یہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, سالم الاعضاء ہے یا ناقص الاعضاء ہے, رنگ اس کا گورا ہے یا اس کا رنگ کالا ہے, یہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا, یہ پیسے والا ہوگا یا غریب ہوگا, نیک ہوگا یا بد ہوگا, کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا, شادی کرے گا یا نہیں کرے گا, کرے گا تو بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, دنیا میں زندگی کتنی گزارے گا, عمر کتنی پائے گا, کس طرح مرے گا, کس مرض میں مرے گا, کب مرے گا, کیسے موت واقع ہوگی, یہ کلی اور محیط علم اس کا صرف اور صرف کس کو ہے؟ یعلم ما فی الارحام, جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی جی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا. کوئی جی نہیں جانتا, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی نیک, کوئی بد, کوئی نجومی, کوئی کاہن نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا. اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. بچیاں چھوٹی چھوٹی دف بجا رہی ہیں, بخاری کی روایت ہے, ایک شادی کا گھرانہ ہے, بچیاں دف بجاتی ہیں, بدر کے غازیوں کا ذکر کرتی ہیں, بدر کے شہیدوں کا ذکر کرتی ہیں, مجاہدوں کے تذکرے کرتی ہیں کہ نبی پاک تشریف لے آئے اس گھر کے اندر. بچیوں نے آپ کو دیکھا تو بچیوں نے ترانے کا موضوع بدل دیا. ایک بچی بولی, اس نے کہا فینا نبی یعلم ما فی غدن, فینا نبی یعلم ما فی غدن, ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے. چھوٹی سی بچی جس کو دف بجانے کی بھی شریعت نے اجازت دی, جس کو نغمہ گانے کی بھی شریعت نے اجازت دے دی, نابالغہ چھوٹی سی بچی وہ یہ جملے کہنے لگی. نبی پاک اس کے قریب آئے, آپ نے فرمایا بیٹا اس جملے کو کہنا چھوڑ دو, وہی جملے کہو جو پہلے کہہ رہی تھی, اس لیے کہ کل کی بات میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی اور میری ماں کہتی ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور حضرت عائشہ کا قول بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں وہ نبی پاک پر بہتان باندھتا.
اٹھائیے بخاری، حضرت عائشہ کا قول اس میں موجود ہے. حضرت عائشہ نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں وہ بہتان باندھتا ہے. پھر حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی، اور تم نے قرآن نہیں پڑھا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نفس نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جی نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مرے گا، کیسے مرے گا، اس کی موت کیسے آئے گی، اس کی موت کیسے آئے گی، کوئی نفس نہیں جانتا. ہذہ الخمسہ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولیے بولیے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ علوم خمسہ. اس کا نام ہے علوم خمسہ. ابن عباس کہتے ہیں حاذہی علوم الخمسہ لا یعلمها نبی مرسل ولا ملک مقرب. یہ 5 چیزیں ہیں نہ ان کو کوئی بھیجا ہوا نبی جانتا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے. ومن ادعا فإنہ کافر، جو آدمی دعویٰ کرتا ہے ان 5 چیزوں کے علم کا کسی کے متعلق وہ کافر ہو گیا. لأنہ خالف القرآن، اس لیے کہ اس نے عقیدہ کس کے خلاف اپنا لیا؟ قرآن کے خلاف اپنا لیا. یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ جبریل امین آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی کالے بال، چمکیلے بال اور انتہائی صاف لباس، انسانی شکل میں آ گئے، نبی پاک کے سامنے بیٹھ گئے. صحابہ حیران، بے بندہ مدینے دا بھی نہیں لگدا، بندہ مدینے دا بھی نہیں لگدا، اور سفر کے آثار بھی کوئی نہیں، گرد و غبار کوئی نہیں، داڑھی کے بال صاف ہیں، کپڑے بالکل سفید ہیں، بندہ مدینے کا نہیں. نبی پاک کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر جس طرح تحیات میں بندہ بیٹھ جاتا ہے بیٹھ گیا اور کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ. ایمان کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان چیزوں کو ماننا. سن کے کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. کہتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کچھ کرنا. اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. کہتا ہے مل احسان یا رسول اللہ، اخلاص کس کا نام ہے؟ نیکی کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا، اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا اتنا خیال تے کر اللہ تن دیکھ رہا، اتنا خیال تو کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کہتا ہے صدقتا. پھر چوتھا سوال کرتا ہے وہ بندہ. ذہن میں رکھیے ابھی تک صحابہ کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے، اور نبی پاک کو بھی پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے. جائیے اس کے بعد نبی پاک نے صحابہ سے اس کہا اور دیکھو یہ بندہ کون تھا، باہر نکل کے جاؤ دیکھو یہ کون تھا. صحابہ باہر گئے تو بندے کا نشان ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا او یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تعلیم دے گیا ہے کہ سوال کرنا ہو تو اس میں ادب کے یہ تقاضے ہوتے ہیں، اس طرح سوال کرنے چاہیے، پیار سے محبت سے، اس طرح تمیز سے سوال کرنے چاہیے. تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. نبی پاک کی وفات سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. ابھی تک خود نبی پاک کو پتا کوئی نہیں کہ یہ کون ہے. آپ اسے ایک دیہاتی آدمی سمجھ کے جواب دے رہے ہیں. جبریل امین نے چوتھا سوال کیا. جبریل امین کہتا ہے متساۃ یا رسول اللہ، متساۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے سوال کیا گیا ہے یعنی مجھ سے، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی تجھے بھی پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں. ہمارے یار کہتے ہیں نبی پاک کے کہنے کا مقصد یہ تھا اور تین بھی پتا تھے میں نہیں پتا. یعنی سائل مسئول جو ہے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. یہ مانا تو تم تب کرو جب یہ پہلے ثابت کرو کہ نبی پاک کو پتا تھا کہ یہ جبریل ہے.
پھر تو یہ میں نہ کرو. ایک دیہاتی کو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہے. پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے منوتو برابریں در نادانستنئو، منوتو برابریں در نادانستنئو، میں اور تو دونوں برابر ہیں اس کے نہ جاننے میں. ایک جواب. دوسرا جواب سنیے. نبی پاک نے فرمایا مل مسئول عن بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یہ کہنے کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی سورۃ لقمان کی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. سوال میرا یہ ہے، اگر نبی پاک یہی کہنا چاہتے تھے بھئی تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، تو پھر اس آیت کے پڑھنے کا مقصد، یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی، یہ آیت آپ نے کیوں تلاوت کی اس بندے کے سامنے کہ تو اور میں دونوں نہیں جانتے؟ کیوں؟ قرآن نے جو کہہ دیا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے. میں نے غالباً آیت الکرسی کے درس دیتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ علم غیب کا مسئلہ بیان کیا تھا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اکاد اخفیہا، میں اللہ اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اکادو عربی میں استعمال ہوئے اکادو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کا معنی کرتے ہیں. ذرا سنیے اور سر دھنیے صحابی کیا معنی کر رہا ہے اکاد اخفیہا کا. ابن عباس معنی کرتے ہیں اکاد اخفیہا عن نفسی، اکاد اخفیہا عن نفسی. اے لوگو، میں قیامت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، میں قیامت کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں. اتنا مخفی، اتنا مخفی، اتنا مخفی، اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا میں اپنے سے بھی چھپا لیتا. اکاد اخفیہا، میں اپنے سے بھی اس کو چھپا لیتا، لیکن کیا کروں، اپنے سے اس کو چھپا نہیں سکتا. چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ تفسیر مدارک میں موجود ہے. ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا منصور، اس کو خواب آیا اور خواب میں اسرائیل مل گئے، خواب میں اسرائیل مل گئے. ظاہر بات ہے کسی بندے کو خواب میں اسرائیل مل جائے تو اس نے یہی پوچھنا ہے میری زندگی کیڈی ساری ہے میری زندگی. منصور کہتا ہے تم ملک الموت ہو، روحیں قبض کرتے ہو، میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے؟ اور ملک الموت نے 5 انگلیوں کا یوں اشارہ کر دیا، یوں پنجے کا اشارہ کر دیا. بہت پریشان ہوئے منصور صاحب. صبح اٹھے تو معبرین کو بلایا، علماء کو بلایا. کسی علماء نے کہا 5 سال رہ گئے. اس کا کیا ہے پئی جی حکومت، میں پھر اللہ اللہ کرتا اگر 5 سال. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا، موت دا وقت اللہ نے نہیں دسے، ایک امید دی لگی ہوئی ہے، ورنہ اللہ بتا دے 5 سال کے بعد تو بندہ سارے کام دنیا کے چھوڑ دے. دوسرا معبر آیا، اس نے کہا جی 5 مہینے وہ اشارہ کر رہا تھا، 5 ہفتے کا بھی کسی نے تعبیر دے دی. امام اعظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا منصور اگرچہ آپ کا مخالف تھا، منصور اگرچہ آپ کا مخالف تھا، اور مخالفت بھی اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا، چیف جسٹس قاضی القضات پورے ملک کا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو. اور امام صاحب کہتے تھے میں اس قابل نہیں. امام صاحب کا خیال یہ تھا یہ ہم سے غلط فیصلے کروائیں گے اور میں غلط فیصلے نہیں کروں گا تو مجرم بن جاؤں گا. امام صاحب نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں. تو منصور کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. امام صاحب نے فرمایا اب تو تم نے بھی خود تسلیم کر لیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. جھوٹا بندہ کیسے جج بن سکتا ہے؟ جو بندہ جھوٹا ہو وہ جج بننے کے لائق نہیں ہوتا. لہذا میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. اس لیے اس نے آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. کسی نے امام صاحب کو بتایا منصور کو خواب آیا، اسرائیل ملے، اس نے زندگی اور موت کے متعلق پوچھا، اس نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. اب معبر طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 5 سال، کوئی 5 مہینے، کوئی 5 ہفتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا منصور کو کہو نہ 5 سال، نہ 5 مہینے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 دن. اسرائیل 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے تجھے بتانا چاہتا تھا تیری موت ان 5 چیزوں کے اندر ہے جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا.
ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ تفسیر مدارک نے لکھا جی، یہ سارا واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر مدارک نے لکھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا کلی اور مکمل علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب تھوڑا سا رنگ منفی اختیار کریں گے، منفی رنگ تھوڑا سا اختیار کریں تاکہ مسئلہ بالکل نکھر جائے۔ جو اللہ نے قرآن پاک میں منفی رنگ اختیار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ اور کوئی مردہ، کوئی شہید اور کوئی فرشتہ، کوئی جن اور کوئی پری، کوئی بھی اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے۔ ہر چیز کا کلی علم، ہر چیز کا مکمل علم، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ تیرا اور میرا علم، مسلمانوں اور کافروں کا علم، زمین و آسمان کا علم، قطرے اور دریا کا علم، ذرے اور آفتاب کا علم، عرش اور فرش کا علم، انسان اور ملائکہ کا علم، جنات کا علم، حشرات الارض کا علم، درندے چرندے اور پرندوں کا علم، سورج اور چاند اور ستاروں کا علم، بہتے ہوئے دریاؤں کا اور لہلہاتے کھیتوں کا علم، چلنے والی ہواؤں کا اور بدلنے والے ان ایام اور راتوں کا علم، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے آیت الکرسی میں کہا ولا یحیطون بشیء، ولا یحیطون بشیء، التنوین للتقلیل، اللہ فرماتے ہیں ایک حقیر سی چیز، معمولی چیز، ایک ذرہ، ایک مکھی، ایک کیڑی، ایک مچھر، سارے درخت نہیں، درخت کا ایک پتا، سارے گھاس کے تنکے نہیں، ایک تنکا، سارے پہاڑ نہیں، ان میں سے ایک کنکر، سارا دریا نہیں، اس میں سے پانی کا ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک کوپل، ایک گھاس کا تنکا، ایک درخت کا پتا، ایک مکھی تے مچھر دا کلی مکمل علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہے مکھی کدوں جمی ہے۔ یہ تفسیر مدارک نے لکھا جی، یہ سارا واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر مدارک نے لکھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا کلی اور مکمل علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب تھوڑا سا رنگ منفی اختیار کریں گے، منفی رنگ تھوڑا سا اختیار کریں تاکہ مسئلہ بالکل نکھر جائے۔ جو اللہ نے قرآن پاک میں منفی رنگ اختیار کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ اور کوئی مردہ، کوئی شہید اور کوئی فرشتہ، کوئی جن اور کوئی پری، کوئی بھی اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے۔ ہر چیز کا کلی علم، ہر چیز کا مکمل علم، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ تیرا اور میرا علم، مسلمانوں اور کافروں کا علم، زمین و آسمان کا علم، قطرے اور دریا کا علم، ذرے اور آفتاب کا علم، عرش اور فرش کا علم، انسان اور ملائکہ کا علم، جنات کا علم، حشرات، درندے چرندے اور پرندوں کا علم، سورج اور چاند اور تاروں کا علم، بہتے ہوئے دریاؤں کا اور لہلہاتے کھیتوں کا علم، چلنے والی ہواؤں کا اور بدلنے والے ان ایام اور راتوں کا علم، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے آیت الکرسی میں کہا ولا یحیطون بشیء، ولا یحیطون بشیء، التنوین للتقلیل، اللہ فرماتے ہیں ایک حقیر سی چیز، معمولی چیز، ایک ذرہ، ایک مکھی، ایک کیڑی، ایک مچھر، سارے درخت نہیں، درخت کا ایک پتا، سارے گھاس کے تنکے نہیں، ایک تنکا، سارے پہاڑ نہیں، ان میں سے ایک کنکر، سارا دریا نہیں، اس میں سے پانی کا ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک کوپل، ایک گھاس کا تنکا، ایک درخت کا پتا، ایک مکھی تے مچھر دا کلی مکمل علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہے مکھی کدوں جمی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے کتنے بہن بھائی پیدا ہوئے، یہ جس انڈے کے خول سے نکلی وہ خول کدھر گیا، کوئی نہیں جانتا۔ اے حالے پرنی ہے کہ نہیں پرنی، کوئی نہیں جانتا۔ اس کو علم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلی اور مکمل علم، محیط علم۔ اس کے بہن بھائی کون ہیں، اس کے چاچے تے ماسیاں کون ہیں، کون ہے اس کی اوپر والی نسل، اس کے بچے کون ہیں، وہ خول کہاں گیا،
مکھی کتنی عمر پائے گی، کتنی غذا کھا چکی ہے، کتنی اس نے آئندہ کھانی ہے، ایک مکھی کا کلی اور مکمل اور محیط علم. ولا یحیطون بشیء من علمی. مولا تو بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں. بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوقات والے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں چاہتا ہوں. کسی کو بتا دوں ایک چیز کی بات، 2 کی، 3 کی، 4 کی بتا دوں، میری مرضی ہے. کسی کے مرنے کی جگہ بتا دوں، 2 بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دوں، 5 بندوں کے مرنے کی جگہ بتا دوں، یہ میری مرضی ہے. لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی. اس کو غیب کی خبر پہ اطلاع کہتے ہیں، اس کو علم غیب. علم غیب میں تو ہر چیز آتی. جو لوگ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب ہے، ان سے بندہ کوئی پوچھے بھئی علم غیب کی صفت ہونا یہ پیغمبر کے لیے کوئی صفت کی بات ہے؟ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں؟ ہم کو تمہیں اتنا بھی آج تک پتہ نہ چل سکا. نبی پاک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں، ان پہ پتے کتنے ہیں، ان پہ پھل کتنا لگتا ہے، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، اس دنیا میں مچھر کتنے ہیں، اس دنیا میں کیڑیاں کتنی ہیں، اس دنیا میں حشرات الارض کتنے ہیں، اس دنیا میں انسان کتنے ہیں، اس میں مرنے والے کتنے ہیں، اور میرے بدن پہ بال کتنے ہیں. تمہیں حیا نہیں آتی جب تم کہتے ہو نبی پاک عالم الغیب ہے؟ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں. نبی پاک کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ مکھیاں اور مچھر کتنے ہیں. آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں تھا کہ یہاں درندے چرندے اور پرندے کتنے ہیں. یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے جو روزی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے ضروری تھا یہ جاننا. نبوت کی یہ صفت نہیں ہے، یہ الہ کی صفت ہے. نبی پاک کے لیے یہ، ہاں نبی پاک کو اللہ نے کمال دیے، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، سراج منیر بنایا، شاہدن مبشرن بنایا، نذیرن بنایا، بشیرن بنایا، اور آپ کو سارے نبیوں کا امام بنایا. تو بدر منیری ہما اخترن، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن. اگر میرے پیارے پیغمبر کو سارے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے، خدا کی قسم ایسے معلوم ہوگا جیسے ستاروں کے اندر 14ویں کا چاند چڑھ گیا. تو بدر منیری، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن. اگر سارے نبی فوجی ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان میں کمانڈر ہے. اگر سارے نبی فوجی ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان کا بادشاہ ہے. اگر سارے انبیاء ستارے ہیں تو میرا پیارا پیغمبر ان میں 14ویں کا چاند ہے. اور اگر سارے نبی براتی ہیں تو میرا پیغمبر ان میں دولہا ہے. تو بدر منیری ہما اخترن. مقام جو نبی پاک کو ملا رسالت کا، آپ کو کتاب دی گئی، آپ کو معراج کروایا گیا، بلغ العلا بکمالہ کی منزلیں آپ کو طے کروائی گئی. یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کا مرتبہ، یہ ہے آپ کا درجہ. علم غیب کی صفت کا ہونا یہ پیغمبر کی خوبی نہیں ہے، یہ خوبی کس کی ہے؟ آخر میں سنیے ایک بات، ایک آیت. یہ آیت جو 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا، اس کو دوبارہ دیکھنے کی نہیں ضرورت. قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین میں رہنے والے بھی نہیں جانتے. الغیبہ کس کو؟ غیب کو. إِلَّا اللَّهُ مگر جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. تیرے حالات کو کیسے جانے؟ ان کو تو اپنے حالات کا بھی پتا کوئی نہیں کہ قیامت کب آئے گی، قبریں کب کھلے گی، ہمیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. انہیں تو اس بات کا بھی علم کوئی نہیں ہے. میں کس کس کا ذکر کروں؟ میں فرشتوں کا ذکر کیوں کروں؟ میں اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کروں؟ میں شہداء کا ذکر کیوں کروں؟ میں انبیاء کا ذکر کیوں کروں؟ میں ایک ہی ہستی کا ذکر کر دیتا ہوں، ایک ہی ہستی کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جس
ہستی کے برابر اللہ نے مخلوقات میں کسی کو مقام نہیں دیا. اور وہ کون ہے؟ وہ میرے پیارے پیغمبر ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سرور کائنات ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر قرآن یہ کہہ دے کہ میرا آخری پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں، بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر کوئی ولی بھی نہیں، پھر کوئی نبی بھی نہیں، پھر کوئی فرشتہ بھی نہیں، پھر کوئی جن بھی نہیں. اگر یہ صفت کسی کو حاصل ہوتی تو پھر نبی پاک کو حاصل ہوتی، اور اگر نبی پاک کو یہ صفت حاصل نہیں ہے اور قرآن اس کی تردید کر دے تو پھر باقی کسی کے لیے یہ کہنا کہ وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے تو یہ امام الانبیاء کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چلو ایک اور بات بتائیے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ میرے پیارے پیغمبر ہیں. سارے نبیوں کا علم میرے پیارے پیغمبر کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی بھر لے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ الرحمن علم القرآن. جس کو رب نے اپنے زبان سے قرآن سکھایا ہو، جس نے کسی کی شاگردی نہ کی ہو، جس کا استاد صرف اس کا رب ہو، اس کے علم کی کوئی انتہا ہوگی؟ فرشتوں سے اعلیٰ، انسانوں سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے اعلیٰ، اس کو ملنے والی کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ. علم نبی پاک کا سب سے زیادہ ہے، ساری مخلوقات سے زیادہ علم اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو دیا ہے. لیکن اگر قرآن یہ کہہ دے کہ اتنے علم کے باوجود بھی میرا آخری پیغمبر عالم الغیب نہیں، تو پھر کوئی اور ہو سکے گا؟ پھر اوروں کی نفی تو خود بخود ہو جائے گی. تو میں کیوں نہ سرے پہ چلا جاؤں، میں دوسروں کی بات ہی نہ کروں، میں سرے کی بات کروں. میں سب سے جو اعلیٰ ہے، سب سے جو عظیم ہے، سب سے جو افضل ہے، سب سے جو اشرف ہے، سب سے جو اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے اور سارے نبیوں کا افسر ہے، میں ان کی بات کیوں نہ کروں؟ ان کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ذرا نکالیے جی قرآن پاک کی ایک آیت، صفحہ نمبر 121 پہ آئیے جی. آم کی آیت نمبر ہے جی 50، آیت نمبر 50 ہے جی. مل گیا جی. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. کتنے اعلان کروائے جی؟ 3. کس کی زبان سے؟ اللہ بھی کہہ سکتا تھا میرے پیغمبر تیرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں، میرے پیغمبر آپ عالم الغیب کوئی نہیں، میرے پیغمبر آپ فرشتے بھی نہیں، کہہ سکتا تھا. لیکن اللہ نے اعلان کروایا امام الانبیاء کی زبان سے. میرے پیغمبر تو اپنی زبان سے اعلان کر، تیرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے شاید تیری زبان ہی مان لیں، تیری زبان پہ ہی اعتبار کر لیں. میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں لا اقولو، بالکل لفظی ترجمہ کروں گا جی. لا میں نہ نہیں، اقولو میں کہتا، میں نہیں کہتا، لکم تمہارے لیے، تمہارے سامنے، میں تم سے نہیں کہتا، اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا. ولا اور نہیں، عالمو میں جانتا، الغیبہ بالکل میں نے لفظی ترجمہ کیا. دنیا کا کوئی عالم اس کے سوا کوئی اور ترجمہ کر دے جو مرضی سزا دے، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کسی عالم کے پاس چلے جائیے، جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہی کرے. ولا عالم الغیبہ،
اور میں نہیں جانتا الغیب، کس کو؟ غیب کو، ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں۔ تینوں مسئلے نہ لوگ، تین ہی مسئلے ہیں ہمارے اور چند ہمارے دوستوں کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک مختار کل ہیں جی، جو چاہیں کریں جی، خزانے آپ کے پاس ہیں، عالم الغیب ہیں اور نور من نور اللہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خزانے سارے کس کے پاس ہیں؟ نبی پاک کے پاس وہی ہے جو اللہ نے عطا کر دیا، اور عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہاں نبی پاک کو غیب کی خبروں پہ اللہ اطلاعیں دیتے ہیں، اور نبی پاک کی ذات بشر ہے اور صفت نور ہے۔ ذات بشر ہے اور صفت آپ کی کیا ہے؟ نور ہے، یعنی نور ہدایت۔ نور سے مراد کیا ہے جی؟ یا آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹیوب کی طرح نور، اس بلب کی طرح نور، چاند کی طرح نور، سورج کی طرح نور۔ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ بھئی ہمارے نبی کا نور چاند کی طرح ہو، سورج کی طرح ہو، بلب کی طرح ہو۔ پھر مقتدیوں کو کہتے رہیں گے یہ ٹیوب جل رہی ہے، اس کا سایہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کا سایہ تو کوئی نہیں جی۔ ہاں ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا، ہمارے نبی بھی نور تھے۔ ٹیوب کے ساتھ مثال دے رہا نبی پاک کے نور۔ چاند، سورج، نبی پاک نور ہیں، نور ہدایت۔ یہ نور ناقص ہیں، ہے توجہ، یہ نور ناقص ہیں۔ یہاں روشنی ہے، اس ٹیوب کی روشنی سین میں کوئی نہیں، سین والے کی سڑک پہ کوئی نہیں، اس وقت سورج کی روشنی کوئی نہیں، چاند کی روشنی رات دن میں کوئی نہیں، سورج کی روشنی دن میں رات میں کوئی نہیں، چاند کی روشنی بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں، سورج نصف النہار پہ ہو، 12 بجے کا وقت ہو، کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو، روشن دان بند کرو، سورج کی روشنی اندر نہیں آتی۔ پھر قیامت کے دن سورج کا نور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چاند کا نور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ نور ناقص ہیں، اندر روشنی، باہر کوئی نہیں، باہر والے کی اندر کوئی نہیں، سورج کی رات کو کوئی نہیں، چاند کی دن کو کوئی نہیں، اور چاند کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، دروازے بند کرو، سورج کی روشنی اندر نہیں آتی۔ یہ نامکمل اور ناقص نور ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر کا نور اتنا کامل، اتنا مکمل، اتنا اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھڑیوں کو جا کے روشن کر دیا تھا۔ میرے پیغمبر کا نور اتنا کامل نور ہے، لیکن مراد ہے نور ہدایت آپ کی۔ کیوں جی؟ یہ قرآن نور ہے کہ کوئی نہ ہے؟ اس کے لفظ کالے ہیں کہ سفید؟ کالا نور ہے۔ کالا نور کالا ہوتا ہے؟ پھر مولویوں سے پوچھو اس کے نور کا کیا مطلب ہے؟ قرآن جو نور کہتی ہو کیا مطلب ہے؟ یہ لائٹ چلی جائے روشنی ہوگی؟ تو پھر یہ جو کہتے ہو آ گیا وہ نور والا، نور والا، نور والا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح بھی نور کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے نور کا؟ نبی پاک کی زلفیں نور تھی کہ کوئی نہ؟ نور تھی۔ کالی کے سفید؟ کالی۔ آپ کی داڑھی مبارک نور تھی کہ نہیں؟ نور تھی۔ کالی یا سفید؟ کالی۔ اور نور کالا نہیں ہوتا۔ اور آپ کی زلفیں نور ہیں، آپ کی داڑھی مبارک نور ہے، آپ کے کپڑے پہننے نور ہے، آپ کا سونا نور ہے، آپ کا جاگنا نور ہے، آپ کا کھانا نور ہے، آپ کا پینا نور ہے، آپ کی سواری کی پشت پہ آنا نور ہے، اترنا نور ہے۔ میرے نبی کی جنگ نور ہے، میرے نبی کی صلح نور ہے، میرے نبی کا سفر نور ہے، میرے نبی کا حضر نور ہے، میرے نبی کی شادی نور ہے، میرے نبی کی غمی نور ہے۔ تو ہمیں وہابی کہہ کے ترخا دیتا ہے لوگوں کو۔ ہمارے نبی پاک کا جوتی مبارک میں پاؤں ڈالنا بھی نور ہے۔ جوتی مبارک میں پاؤں ڈالنا بھی کیا ہے؟ نور ہے۔ لیکن لوگوں کو بتا نور کا مطلب کیا؟
تم بھی جنگ اس طرح کیا کرو جس طرح میں کرتا ہوں, تم سلو اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں, سفر اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں, گھر میں اس طرح جاؤ جس طرح میں کرتا ہوں, شادیاں اس طرح کرو جس طرح میں نے کی ہیں, لباس اس طرح پہنو جس طرح میں پہنتا ہوں, رات کو بستر پہ اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں, گھوڑے کی پشت پہ سوار ہونا ہے تو اس طرح ہو جس طرح میں ہوتا ہوں, اور جوتی میں پاؤں ڈالنا ہے تو اس طرح ڈالو جس طرح میں ڈالتا ہوں. اے نور تھوڑا جی اوکھا, اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے, اس نور پہ عمل کرنا پڑتا ہے. یہ نور تھوڑا سا مشکل ہے, اور جناب لاؤڈ سپیکر لگا کے آ گیا وہ نور والا, آسان ہے وہ. قرآن بھی نور, میرے پیارے پیغمبر بھی نور. قرآن کی صفت نور اور میرے پیارے پیغمبر کی صفت نور. قرآن ہدایت کا نور, میرا پیارا پیغمبر بھی ہدایت کا نور. دیکھیے گا, ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. رات کا وقت ہے, تاریکی چھائی ہے, چاند کی روشنی نہیں ہے, سڑک پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, چند فٹ پر کوئی چیز نظر نہیں آتی, لیکن ایک ڈرائیور اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ 100 کلومیٹر کی رفتار پہ گاڑی بھگا کے لے جا رہا ہے. سڑک سنسان ہے, سخت اندھیرا ہے. کیوں بھگا کے لے جا رہا ہے؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں, وہ 2 لائٹیں اس کے لیے راستہ کلیئر کرتی چلی جا رہی ہیں. ان لائٹوں کو دیکھتے ہوئے سڑک اس کو صاف نظر آ رہی ہے, اور وہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے. اگر لائٹیں کام کرتی رہیں اور اس کی آنکھیں بھی کام کرتی رہیں تو یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا. اللہ نے فرمایا, اوے لوگو, اگر تم اپنے ایک ہاتھ میں قرآن کی لائٹ اور ایک ہاتھ میں میرے پیارے پیغمبر کی سنت کی لائٹ کو پکڑ لو گے, پھر اس شریعت والی سڑک پہ چل نکلو, یہ سڑک سیدھی جنت میں جاتی ہے. یہ نور کا مطلب ہے. قرآن ہدایت کا نور ہے, میرے پیارے پیغمبر بھی ہدایت کے نور ہیں. لوگوں, زندگی اس طرح گزارو جس طرح میرے پیارے پیغمبر نے گزارنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ اس آیت میں نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا گیا, میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں, اور میں عالم الغیب بھی کوئی نہیں, اور میں فرشتہ بھی کوئی نہیں. آخر میں ایک اور آیت دیکھیے جی, صفحہ نمبر 158 پہ آئیے جی, تھوڑا سا آگے آئیے جی. 158 نواں پارہ ہے جی. سورت کا نام سورت آراف ہے جی. اگلی سورت جی, سورت آراف 158 صفحہ ہے جی, اور آیت نمبر ہے جی 88. دیکھیے, آیت تو ایک ہی کافی ہے جی. بندے نے ماننا ہو ایک آیت کافی ہے. قرآن پاک میں اللہ کا ایک حکم کافی ہے, نص قطعی ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک آیت سے بہت سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ہو گیا. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 158 جو ہمارے پاس قرآن ہے, نواں پارہ, سورت کا نام سورت آراف, اور سورت آراف کی آیت نمبر 188. کل, میرے پیغمبر اعلان کرو, میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو, لا, اے لا کھاندہ بنیا خدا دی قسم ہے, لا الہ الا اللہ والا جو لا ہے نا, یہی لا اللہ نے چلایا ہے. لا میں نہ کرو, نہیں عملے کو میں مالک, کس سے اعلان کروا رہے ہیں؟ اللہ. میرے پیغمبر آپ اعلان کریں. آپ کی ذات اعلی ہے, آپ کی ذات سے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے, اس لیے کہ آپ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا تھا کہ اور تو عالم الغیب کوئی نہیں, شاید امام الانبیاء ہوں. کل, میرے پیغمبر اعلان کر, لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں, لے نفسی, اپنی جان کے لیے. تمہارے لیے کیسے ہوں گا؟ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے, نفعل نفع کا, ولا ضرر اور نہ نقصان کا. اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ماشاء اللہ, مگر جو چاہے. اپنی جان کا نفع نقصان میرے اختیار میں کوئی نہیں, میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ولو کنتو,
ولو کنتو اور اگر ہوتا میں عالم الغیبہ، اگر ہوتا میں عالم الغیبہ جانتا ہوتا غیب کو، اگر عالم الغیب میں ہوتا، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا، لستکثرت من الخیر میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کبھی کوئی دنیا کی تکلیف نہ پہنچتی۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کا سر زخمی نہیں ہوتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کا دانت شہید نہیں ہوتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ احد کے میدان میں کھودے ہوئے گڑھوں کے اندر نہیں گرتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ گھوڑے سے نہیں گرتا، اور گھوڑے سے گر کے اس کے گھٹنے پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ 1 مہینے تک آرام کرنا پڑ جائے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارتے، جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈنگ نہیں مارتے۔ مدینے میں مسجد نبوی میں یہودی بچھو چھوڑ دیا کرتے تھے، شرارت کرتے تھے بے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، چنانچہ ایک دن ایک بچھو نے نبی پاک کی انگلی پہ کاٹ لیا، تو نبی پاک کو درد بھی ہو رہا ہے نا انگلی پہ جو کاٹا اس نے، تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے غارت کرے، نہ تو دیکھتا ہے بے نبی دی انگلی، نہ دیکھتا ہے بے امتی کی انگلی ہے، نہ تو نبی کی انگلی دیکھتا ہے نہ تو امتی کی انگلی دیکھتا ہے، برابر ڈسے چلے جا رہا ہے۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کی انگلیوں پہ بچھو ڈانگ نہیں مارا کرتے، جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے چولہے میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ولو کنتو عالم الغیبہ، اے لوگوں اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لستکثرت من الخیر میں دنیا جہان کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں نے 2 آیتیں پیش کر دی ہیں اور دونوں امام الانبیاء کی طرف سے پیش کی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگوں اگر امام الانبیاء عالم الغیب نہیں تو پھر مخلوقات میں اور بھی عالم الغیب کوئی نہیں، تو عالم الغیب کون ہے؟ اگر کوئی کہے گا اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو میرے حالات کا پتہ ہے تو یہ کون سا شرک ہوگا؟ شرک فی العلم، بولو بولو پکاؤ، یہ کون سا علم، یہ کون سا شرک ہوگا؟ شرک فی العلم، شرک فی العلم۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کسی اور کے متعلق عقیدہ رکھے گا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میری نظر و نیاز سے واقف ہے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو یہ شرک فی العلم ہو جائے گا۔ کتنے شرک ہم نے پڑھ لیے جی؟ 4 پکا لو۔ کتنے شرک؟ شرک فی الذات، شرک فی الدعاء، شرک فی المال اور شرک فی العلم۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ شرک فی التصرف، شرک فی التصرف کہ اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ یہ سارا نظام چلانے والا، نفع نقصان کا مالک، جو مرضیوں میں آئے کرے، مختار کل، بیٹے بیٹیاں دینے والا، بیماری شفائیں دینے، یہ متصرف کون ہے؟ یہ ان آئندہ جمعہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات ٹھہر جائیے، اب تو بالکل وقت ہونے لگا ہے نماز کا۔ آج میں نے تھوڑا سا لیٹ بھی اس لیے کر دیا کہ میں چاہتا تھا اس موضوع کو میں پائے تکمیل تک پہنچاؤں، یہ رہ نہ جائے، تاکہ آئندہ جمعہ پھر کچھ ادھر پھر کچھ اگلا مضمون وہ صحیح نہیں ہوتا۔ میں یہ چاہتا کہ اس مضمون پر میں سیر حاصل بحث کر لوں، آپ کو سمجھا سکوں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ ہے، خداوندی ہے، یہ صفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہے۔ جس ذوق و شوق سے آپ تشریف لاتے ہیں جی، اسی ذوق و شوق سے آپ آئندہ جمعہ بھی آئیں گے۔ وہ شرک کی جو اور قسمیں ہیں اس پر ہم جی بحث کریں گے جی۔ انشورنس جو ہے نا جی یہ ٹھیک نہیں ہے جی، انشورنس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں جی۔ یہ کہتے ہیں غریب آدمی کی مدد کے لیے پیسے جمع کیے مختلف لوگوں سے، پھر کسی وجہ سے وہ رقم اس آدمی کو نہیں دے سکے، اب یہ رقم کسی اور غریب کو دے سکتے ہیں کہ اس شخص کو جس کے نام پر رقم اکٹھی کی گئی تھی اسے ہی پہنچائے۔ جس کے نام پر آپ نے رقم اکٹھی کی تھی اگر آج بھی اس کے حالات اسی طرح ہیں کہ وہ غریب ہے، نادار ہے، مستحق ہے، تو جس کے نام پر اکٹھی ہوئی ہے اسی کو پہنچائیے جی۔
اسی کو پہنچانی چاہیے. اور اگر اس کے حالات بدل گئے ہیں، وہ صاحب ثروت ہو گیا ہے، اس کو محتاجی نہیں رہی ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ اس کے نام پر جو آپ نے رقم اکٹھی کی تھی وہ آپ کسی اور غریب کو دے دیں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. کہتے ہیں کہ وہابی کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے. یہ موضوع اگلے جمعے کا ہے جی. میرے لیے بتاؤں گا کہ کون کافی ہے، قرآن کیا کہتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا. آپ جب کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو مہربانی کر کے جلد اور حدیث نمبر بھی ساتھ بتا دیا کریں، ٹھیک ہے جی. چونکہ درس قرآن ہے، حدیث کے میں حوالے ضرور اس میں دیتا ہوں. آئندہ سے انشاءاللہ اس طرح ہی کریں گے کہ جو حدیث پیش کریں گے اس کا صفحہ نمبر اور جلد جو ہے یہ بھی بتائیں گے. ٹی وی پر قرآن کی تلاوت سننا صحیح نہیں ہے جی، نہیں صحیح ہے جی. اور آج کے ضرب مومن میں بھی آپ پڑھیں، انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اور اس پر انہیں دلائل بھی پیش کر دی ہیں کیوں صحیح نہیں ہے ٹی وی پر تلاوت کا سننا، اس کے دلائل کیا ہیں. دلائل بھی انہوں نے بیر ضرب مومن آپ کو ملے گا جی. جامع مسجد حنفیہ بلاغ اٹھارہ کے حال کے 7 دروازے ہیں، حال کے درمیان کا دروازہ کھلا ہو، باقی دروازے بند ہو، کیا برآمدے اور سین والوں کی نماز ہو جائے گی؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو درمیان والا دروازہ کھول دیا جائے تو باہر والوں کی نماز ہو جائے گی جی. ایک دروازہ صرف کھولنے سے ہو جائے گی جی. ہاں، خبر اخبار کے اندر طلاق اور حلالے کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے. حلالے کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے. طلاق ہونے کے بعد کیا دوبارہ سابقہ خامن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق تحریر بتائیں، کیونکہ اخبار میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے. وہ اخبار مجھے بھی آج ایک دوست نے پہنچائی ہے جی، خبر اخبار ہے. ایک وکیل صاحب اس پر گفتگو فرما رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی عدالتوں نے، بلکہ میں نے تو آج کسی جگہ پہ پڑھا ہے بنگلہ دیش کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ علماء فتویٰ نہیں دے سکیں گے، فتویٰ جج دیں گے. موجہ ہو گئی، فتویٰ جج دیں گے. اور مولوی پھر بیچارے کیا کریں گے؟ مولویوں کو MBBS ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دو، بندے تھے مارا لو، اس طرح کریں گے. مولویوں کو اس طرح کر دو، ججوں کو ادھر بٹھا دو، مولویوں کو ادھر بٹھا دو، ڈاکٹروں کو وکیلوں کے چیمبروں پہ بٹھا دو. یہ ظلم ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. دیکھیے جی، حلالہ بالکل غلط ہے. ہم حنفیوں پہ الزام ہے کہ ہم حنفی حلالے کے قائل ہیں. حلالہ کرنے والا جس کے لیے کیا گیا، سب پر نبی پاک نے لعنت کی. لعنت اللہ علی المحلل والمحلل لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری شریعت موقت نکاح کی قائل نہیں ہے جی، قطعاً نہیں. یہ اہل تشیع کا مذہب ہے جی، 1 دن کا نکاح، 2 دن کا نکاح. ہمارے اہل سنت اور ہماری شریعت اسلامیہ موقت نکاح کی قائل نہیں ہے. ہماری شریعت کہتی ہے آگے بسیرا ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، دل ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن جس وقت نکاح کرنا ہے اس وقت بندے کا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اکٹھی زندگی. کھیل تماشا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی سے کھیلا جائے کہ آج ایک بیوی کر لی کل اس کو طلاق دے دی. یہ تو مزاق ہے اور یہ ظلم ہے، اور ہماری شریعت ظلم کرنے کی قائل نہیں ہے. حلالہ بالکل ناجائز کام ہے جی، زبردست گناہ ہے حلالہ. اس کے تو حنفی بالکل قائل نہیں ہے. ہاں، جس بندے نے طلاق دے دی ہے، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کے بعد اگر عدت گزر گئی ہے، 2 طلاقیں یا 1 طلاق دی اور عدت گزر گئی، دوبارہ اس خامن سے نکاح ہو سکتا ہے جی. اور اگر عدت کے اندر ہے اور رجی طلاق ہے تو وہ خامد رجوع کر سکتا ہے جی. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے سامنے کہہ دے میں نے رجوع کیا، رجوع ہو جائے گا. لیکن اگر طلاقیں ہوئی 3 مہینوں میں یا ایک ہی وقت، صحیح طریقہ طلاق کا یہ ہے بھئی ہر مہینے میں 1 طلاق دو. شرعی طلاق یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ 99% طلاق میں کیس ایسے ہوتے ہیں کہ مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، آدھے گھنٹے ہی دماغ صحیح ہو جانا. آدھے گھنٹے کے بعد لوگ آ جاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی غلطی ہو گئی جی اب کیا کریں. اس لیے شریعت کہتی ہے 1 طلاق دے تاکہ اختیار تیرے ہاتھ میں رہے. مہینہ سوچ، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے، اب بھی تیرے پاس اختیار ہے. پھر سوچ، 2 مہینے 3 مہینے سوچنے کے لیے بڑے ہوتے ہیں، خاندان والے پڑ جاتے ہیں، چودھری لوگ پڑ جاتے ہیں، سلو کروا دیتے ہیں. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی 3 مہینوں میں، یا کسی نے اپنے اختیارات کو یک مشت استعمال کیا، کرنا تھا 3 مہینے میں لیکن کیا یک مشت،
کم غلط کی تس پر ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ کم تے غلط کی تس پر ہو گیا۔ اس کی مثال آپ بالکل اس طرح سمجھ لیں، ایک آدمی نے چھری چوری کی ہو تو چوری کا گناہ ہے، چھری چوری والی ہے، چوری والی چھری ہے، اس چوری والی چھری سے مرغی ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، مرغی ذبح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کام اس کا غلط تھا لیکن مرغی جو ہے وہ حلال ہو گئی، ذبح ہو گئی۔ کم اس غلط کی طریقہ یہ نہیں تھا لیکن جو کر دیا وہ ہو گئی۔ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ہی صورت ہے جی، ان میاں بیوی کے ملنے کی، وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کرے جی، اور وہ آدمی مر جائے دوسرا، یا از خود وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے دے اور اس دوسرے خامند کی عدت بھی گزر جائے، پھر اس پہلے خامند سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ پہلے خامند سے نکاح نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں حلالے کا اور وہ 3 طلاقوں کی 1 طلاق بناتے ہیں، اہل تشیع اور غیر مقلد، شیعہ حضرات اور غیر مقلد، دنیا کے اندر صرف یہ 2 طبقے ہیں جی۔ کوئی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں کہتے ہیں، چاروں اماموں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 کو 1 بناتے ہیں یا شیعہ یا غیر مقلد، اور ہمیں تانا دیتے ہیں جی حنفی حلالہ کرواتی ہیں، اور ہمیں تانا دیتے ہو حلالے کا، چلو حلالہ ہی کرا چھڑ دیاں، تسی ساری زندگی حرام کرواندے ہو، تم ساری زندگی زنا کرواتے ہو اس عورت اور اس مرد کا آپس میں، جس نے 3 طلاقیں دے کے چھوڑ دیا تھا اپنی بیوی کو، تم کہتے ہو نہیں 3 کی 1 بن گئی ہیں، لے آؤ اس کو، ساری زندگی تم حرام کاری کرواتے ہو، اولاد پیدا ہوتی ہے حرام کی، بلد الحرام پیدا ہوتی ہے، حرام کاری ہوتی ہے اس گھر میں۔ اور حنفی اگر حلالہ کرواتے ہیں، کم تے غلط ہے، کم کر دیتے حلال دئی نے، کم تے غلط ہے لیکن حلال بھی ہو گئی عورت، لیکن تمہارے ہاں تو ساری زندگی وہ زنا کرتے رہیں گے، اولاد حرام کی پیدا ہوتی رہے گی۔ جناب اصل بات یہ ہے کہ اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا کسی بندے کے لیے، یہ اچھا کام نہیں ہے طلاق دینا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس لیے اللہ نے مردوں کو اختیار دیا ہے، تو مرد پھر مرد بن کے بکھان نا، عورتوں کو اس لیے اختیار نہیں دیا، عورتوں کو اختیار ہوتا سے پھر دے ہوں تھوڑی جی گل ہونی سی نو چھٹ طلاق دینی سی عورتوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا، ہمیں دیا بھی مرد حوصلے والے ہوتے ہیں، اور اگر مرد ہی زنانیاں بن جاؤں حوصلہ ہی نہ ہو تو تمہیں جو اختیار خدا نے دیا ہے تو پھر حوصلہ رکھو نا، تحمل کرو، برداشت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری تم کو دی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ ناگزیر اگر ہو جائے طلاق، کوئی بات نہ ہو طلاق دینے کے سوا، کوئی چارہ نہیں ہے، کسی عالم سے مشورہ کرو، کسی مفتی سے مشورہ کرو، تحریر وہاں جا کے نہ لکھوا لی کرو کچہریوں کے اندر، غلط تحریر لکھ دیتے ہیں، کسی عالم سے آپ تحریر لکھوا لیں، اور جیڑا کم 3 طلاقاں نال ہوندا اگر مولوی 1 نال ہی کر چھڈن وہ بھی ہو جائے، یعنی عورت بھی فارغ ہو جائے، اس کے بعد عورت بھی اس کے قبضے میں نہ رہے، اور اگر یہ دوبارہ ملنا چاہیں تو بھی گنجائش باقی ہو تو علماء آپ کو وہ بتائیں گے تحریر، آپ اس طرح تحریر لے کر اس عورت کو فارغ کریں۔ یہ ایک ہی دفعہ اتنی، وہ بیچارہ پٹھان چلا گیا تھا کسی مولوی صاحب کے پاس، لوگ پھر بیان بدلتے ہیں نا، تو مولوی صاحب نے کہا خان صاحب بات یہ ہے بھئی اگر آپ نے طلاق دی ہے نا 3 تو پھر تو کچھ گنجائش ہے، کچھ میں نکالتا ہوں گنجائش، 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو، اور اگر دی ہیں نا 1 یا 2 تو گنجائش نشتا، پھر گنجائش نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دی ہے، 3 دی ہے۔ مولوی صاحب کیا میں پوچھنا یہی چاہتا، ٹھیک ہے 3 دیے نا، بس عیش کرو جاؤ، فارغ ہو گئے جی۔ تو وہ بندے بعد میں کہیں آ جاتے ہیں جی غصے میں طلاق دی ہے جی، فلاں ہو گیا جی، بعد میں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ غصے میں طلاق دی ہے جی، اور عورت بیوی امید سے تھی جی، بیوی ہو امید سے، بیوی سامنے ہوئے بھاویں نہ ہوئے، بیوی بیٹھی ہوئے دوے ملک دے اندر، اختیار کا طلاق کا دیا اللہ نے تجھے، جب بھی استعمال کرے گا، تنہائی میں بیٹھ کے بھی استعمال کرے گا پڑ جائیں گی، مزاح میں بھی کرے گا تو پڑ جائیں گی، زبان ہی تو ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ایک لڑکی 1 منٹ پہلے حرام تھی، اس کو دیکھنا حرام،
بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھنا حرام۔ 1 منٹ نکاح میں لگا اور وہی حرام کیا ہو گئی؟ کس وجہ سے؟ باپ نے کہا میں نے اپنی بچی اتنے حق مار کے بدلے ان گواہوں کے سامنے تیرے سپرد کی، اس نے کہا میں نے قبول کی، اتنے لفظ سے حرام حلال ہو گئی۔ تو جب یہ لفظ طلاق کے نکالنے ہیں تو وہی حلال، سارا زبانی کا تو چکر ہے، اس میں بعد میں کہنے کی کیا ضرورت ہے جی بیوی سامنے نہیں تھی جی، وہ امید سے تھی جی، وہ کول نہیں سی جی، یہ سی، میں غصے سا جی اور میں غصے میں طلاق دے دیے۔ میں نے کہا طلاق ہوتی ہے ہمیشہ غصے میں، ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ بندہ گھر میں گیا ہو اس کا سونیے تین میں طلاق دیتی ہیں، اس طرح بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ آج تک ایسے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وضو کر لیں جی، جن احباب نے وضو کرنا ہے وضو کریں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں جی۔